السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے احکام و مسائل پہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قربانی کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں۔ قربانی ایک بہت اہم عبادت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے کہ اپنی محبوب شے دے کے رب کا قرب حاصل کیا جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک ماہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں کبھی قربانی نہیں چھوڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلنا، جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قربانی کرتے تھے۔ سائل نے پھر کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ فرض ہے؟ انہوں نے کہا کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، اس کے باوجود تم پوچھ رہے ہو فرض ہے یا سنت ہے؟ صحابہ کا اس چیز پہ اجماع ہے کہ اگر استطاعت ہو تو کسی صورت قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اتنی اہم عبادت ہے قربانی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے قربانی دیتا ہوں۔ تو ہم اب قربانی کے اہم مسائل جانتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دکھائی دینے کے بعد اپنے نہ بال بنائے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو بس اس کو چاہیے کہ اگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو نہ وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن بنائے۔ تو یہ چیز اپنے بچوں میں بھی ڈالیں، بچوں کو بھی نہ بنانے دیں۔ ویسے تو یہ مسئلہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہو، لیکن اہلیہ اور بچے بھی نہ کریں، کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا۔ پھر بچوں کو ساری زندگی ان کے ذہنوں میں یہی رہے گا کہ عشرہ ذی الحجہ میں نہ ہم نے اپنے ناخن کاٹتے نہ ہم نے اپنے بال بنانے ہیں، اور پھر ایسے انہیں قربانی کی بھی عادت پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَّكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے۔ تو بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائیں، بھیڑ اور بکری ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلاً وہ لنگڑا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لاغر یا کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ جس جانور میں عیب پایا جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لا تجوز فی الاضحى العواراء بین عوارعها والمریضة بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التي لا تنکی، قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں، وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری عیاں ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو، وہ جانور جو کمزور اور لاغر ہو اور اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوندا بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ صرف بھیڑ اور دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر اس کے 2 دانت نہ ہو تب بھی وہ چلے گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوندا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا بھی ذبح کر لو، دوندے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر تندرستی نہ بھی ہو تب بھی کرنا جائز ہے، لیکن دوندے کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو مسئلہ نمبر 5 ہمارے پاس یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ نماز سے پہلے اگر کسی نے قربان کر لیا تو پھر وہ صدقہ ہے۔ حضرت جندب بن سفیان بیان کرتے ہیں میں قربانی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نماز عید سے فارغ ہوئے، آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ذبح کیا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں ذبح کیا وہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دے۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگا کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ہی ذبح کرنا، نماز سے پہلے نہیں ذبح کرنا۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اگر گھر میں ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو
وہ ایک بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی استطاعت اور طاقت ہے، یہ تو رب کا قرب ہے نا، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کر لے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو ایک کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا۔ عطار بن یسار بیان کرتے ہیں، میں نے ابو ایوب انصاری سے سوال کیا نبی کے عہد میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ انہوں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری ذبح کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ قربانیوں پر فخر کرنے لگے، ہر ایک اپنی اپنی قربانی دینے لگا اور پھر اس پہ ریاکاری کرنے لگا۔ تو ریاکاری کی نیت سے اگر آپ یہ قربانی کر رہے ہیں کہ جی میری فیملی نے الگ کی ہے اور میں الگ کروں گی، تو یہ قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی قربانی الگ کر رہے ہیں تو پھر یہ جائز ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ حصے بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پورا جانور لینے کی طاقت نہیں ہے تو آپ حصے بھی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 7 افراد کفایت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ مسئلہ نمبر 8 یہ کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے، مطلب کہ آپ کچھ بھی کھائے پیے بغیر جائیں گے اور واپس آ کے اپنے گوشت کے ساتھ جو ہے آپ مطلب کہ ابتدا کریں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز یہاں تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کوئی کھجور وغیرہ نہ کھا لیں، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ کے اپنی قربانی نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی قربانی کا گوشت کھانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ عید کے حوالے سے کچھ اور باتیں اہم، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے آج کل لوگوں میں یہ چیز بن گئی کہ جی قربانی کے پیسوں کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ یہ سنت ابراہیمی کو ختم کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 9 یہ کہ عید کے پیسے یا قربانی کے پیسوں سے آپ کسی غریب کی شادی کروا رہے ہیں یا کولر لے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دین میں نہیں ہیں۔ نبی کی سنت کو، سنت ابراہیمی کو اور اللہ کے تقرب کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور یہ سخت مغضوب ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَكْنَا فِي الْبَاقِينَ، اللہ نے یہ سنت باقی رکھی ہے، تو اس سنت کو ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 10، قربانی میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اسے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جانور لے کے میں نے اتنے ہزار کا لیا ہے، پھر جانوروں کو اسٹیٹس پہ لگانا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ایک کو بتانا، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دی جائے، اور اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت ابراہیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہم اصل قربانی بھول گئے۔ قربانی وہ تھی جو ابراہیم نے اپنی محبوب شے رب کے سامنے جبیں کے بل گرا دی تھی، اور ہم آج صرف فلسفہ قربانی میں الجھ گئے، ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ قربانی ابراہیم نے اخلاص نیت سے دی تھی، اور آج ہماری قربانیاں صرف ریاکاری اور دکھاوا بن گئی ہیں۔ اللہ ہمیں دکھاووں سے بچائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا تقرب عطا کر دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔